یونیکورن اور شہزادی کی جادوئی دنیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت ریاست جس کا نام نورستان تھا، وہاں ایک نیک دل شہزادی رہتی تھی جس کا نام زویا تھا۔ زویا کی خوبصورتی صرف اس کے چہرے تک محدود نہ تھی بلکہ اس کا دل بھی سونے جیسا تھا۔ وہ ہمیشہ ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ مگر زویا کی ایک تمنا تھی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک جادوئی یونیکورن سے ملنا چاہتی تھی جس کے بارے میں اس نے بچپن سے کئی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ ایک رات زویا نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک سنہری روشنی تھی اور اس روشنی میں ایک خوبصورت یونیکورن نظر آیا۔ اس کے ماتھے پر ایک چمکتا ہوا سنگ تھا اور آنکھوں میں جیسے ستارے جھلملاتے تھے۔ یونیکورن نے زویا سے کہا، زویا، تمہاری نیکی اور ہمدردی نے مجھے پکارا ہے۔ اگر تم واقعی مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو چاند کی روشنی میں پریوں کے جنگل میں آؤ۔ زویا کی آنکھ کھل گئی مگر خواب کی بات اس کے دل پر نقش ہو چکی تھی۔ اگلی صبح وہ فوراً اپنے والد بادشاہ سلیمان کے پاس گئی اور جنگل میں جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ پہلے پریشان ہوئے مگر زویا کی ضد اور اس کی بہادری دیکھ کر اجازت دے دی۔ زویا نے اپنی پسندیدہ نیلی پوشاک پہنی، ایک چھوٹا سا تھیلا لیا جس میں پانی اور تھوڑی سی خوراک تھی اور اپنے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ جنگل میں ہر طرف سبزیاں، رنگ برنگے پھول اور پرندوں کی مدھر آوازیں تھیں۔ مگر جیسے جیسے وہ اندر بڑھتی گئی جنگل کی فضا پراسرار ہوتی گئی۔ اچانک زویا کو ایک سنہری دروازہ نظر آیا جس پر چمکتی ہوئی تحریر لکھی تھی، صرف وہی آگے جا سکتا ہے جس کے دل میں سچائی اور محبت ہو۔ زویا نے دل سے کہا، میری نیت صاف ہے، میں صرف اپنے دوست سے ملنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور زویا نے ایک نئی دنیا میں قدم رکھا۔ وہاں درخت سونے کی طرح چمک رہے تھے اور ہوا میں میٹھی خوشبو تھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد زویا نے دیکھا کہ ایک جھیل کے کنارے ایک چمکتا ہوا سفید یونیکورن کھڑا تھا۔ اس کے بال چاندنی جیسے اور سنگ قوس قزح کے رنگوں سے جگمگا رہا تھا۔ زویا نے آہستگی سے کہا، کیا تم وہی ہو جس نے مجھے خواب میں بلایا تھا؟ یونیکورن نے نرمی سے سر ہلایا اور بولا، ہاں شہزادی زویا، میرا نام نیورا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کیونکہ ہمارے جنگل پر ایک خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ایک ظالم جادوگر زاروک ہمارے درختوں کی روشنی چارا کر انہیں خشک کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو یہ جادوئی جنگل ہمیشہ کے لیے مر جائے گا۔ صرف تم ہی ہماری مدد کر سکتی ہو کیونکہ تمہارے دل کی نیکی زاروک کے جادو کو شکست دے سکتی ہے۔ زویا نے بغیر سوچے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں نیورا، ہم مل کر زاروک کو روکیں گے۔ نیورا نے اپنی جادوئی طاقت سے زویا کو ایک سنہری پروں والی چادر دی جس سے وہ الفاڑ سکتی تھی۔ دونوں آسمان میں اڑتے ہوئے زاروک کے قلعے کی طرف پہنچ گئے۔ قلعہ سیاہ بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد آگ کے دریائی بہہ رہے تھے۔ جیسے ہی زویا اور نیورا اندر داخل ہوئے زاروک کی گرجدار آواز سنائی دی، تم یہاں کیا کر رہی ہو نادان لڑکی؟ یہ جنگل اب میرا ہے۔ زویا نے بہادری سے کہا، یہ جنگل محبت اور روشنی کا ہے، تم جیسے ظالم کا نہیں۔ زاروک نے ایک سیاہ بجلی کی چمک سے حملہ کیا مگر نیورا نے اپنی جادوئی ڈھال سے زویا کو بچا لیا۔ زویا نے اپنی چادر کو پھیلا کر کہا، محبت، ہمدردی اور سچائی کی طاقت سے اندھیرے کو روشنی میں بدل دو۔ اچانک زویا کے دل سے ایک سنہری روشنی نکلی جو زاروک کی سیاہی سے ٹکرا کر اسے مٹی میں بدل گئی۔ زاروک کی موت کے ساتھ ہی قلعہ ٹوٹ گیا اور جنگل کی روشنی واپس آ گئی۔ درخت پھر سے ہرے بھرے ہو گئے، پھول کھل اٹھے اور پرندے چہچہانے لگے۔ نیورا نے زویا کو خوش ہو کر کہا، شکریہ زویا، تم نے نہ صرف ہمارا جنگل بچایا بلکہ یہ ثابت کیا کہ نیکی کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ زویا نے مسکرا کر کہا، یہ تو میری خوش نصیبی تھی کہ میں نے ایک سچے دوست سے ملاقات کی۔ نیورا نے اپنی سنگ سے ایک چھوٹا جادوئی ستارہ نکالا اور زویا کو دیا، یہ تمہارے لیے ہے، جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو بس اسے چمکاؤ، میں فوراً آ جاؤں گا۔ زویا نے ستارہ محبت سے قبول کیا اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ جنگل کی حفاظت کرے گی۔ زویا اور نیورا کی دوستی کی کہانی نورستان میں نسلوں تک سنائی جاتی رہی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بہادری، محبت اور ہمدردی سے ہم سب سے بڑی مشکلات کو بھی شکست دے سکتے ہیں، اور سچے دوست ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔